بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے ان برکت والے دنوں میں انسان کا دل خود بخود اللہ کی طرف جھک جاتا ہے۔ اگر تم سچ میں چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں راحت آئے، روزی کے دروازے کھلیں اور دل کی پریشانیاں ختم ہوں، تو 27 رمضان سے پہلے سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ ضرور کر لو۔ ان دنوں میں سے کوئی ایک دن چن لو، دل میں سچی نیت پیدا کرو اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھو، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی دعا خالی نہیں لوٹتی۔ اپنے گھر سے صرف ایک مٹھی چینی لے لو۔ یہ بہت آسان عمل ہے لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہے۔ اس چینی پر پورے یقین کے ساتھ سورۃ الکوثر پڑھو اور اللہ سے اپنی ضرورت مانگو۔ اگر نیت سچی ہوگی اور دل میں یقین ہوگا تو اللہ کی رحمت سے اسی دن تمہیں اس کی نشانیاں نظر آنے لگیں۔ کبھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کس راستے سے اس کے لیے رزق اور آسانی کے دروازے کھول دے۔ اگر تم صحیح وقت جاننا چاہتے ہو تو یہ عمل فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے کر سکتے ہو، یا پھر عشاء کی نماز کے بعد رات میں بھی کر سکتے ہو۔ اصل چیز وقت نہیں بلکہ دل کا یقین ہے۔ جس وقت تمہارا دل مطمئن ہو جائے اسی وقت بیٹھ کر پورے خشوع اور توجہ کے ساتھ یہ عمل کرو۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور بند قسمتیں بھی بدلنے لگتی ہیں۔ یاد رکھو، چاہے تمہاری ضرورت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، چاہے تمہاری تمنا کتنی ہی دور کیوں نہ لگتی ہو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر کسی کا نکاح رک گیا ہو، کاروبار میں نقصان ہو، نوکری کی تلاش ہو، گھر کی پریشانی ہو یا قرض کا بوجھ ہو، تو اللہ کے لیے یہ سب کچھ مشکل نہیں ہے۔ جب بندہ اللہ کے در پر سچے دل سے جاتا ہے تو اس کی تقدیر کے دروازے بھی بدلنے لگتے ہیں۔ اس لا کو شروع کرنے سے پہلے اچھی طرح وضو کر لو تاکہ تم پوری پاکیزگی کے ساتھ اللہ کے سامنے بیٹھو۔ پھر اپنے داہنے ہاتھ سے وہ ایک مٹھی چینی لے کر کسی صاف برتن یا پلیٹ میں رکھ دو۔ اگر گھر میں کوئی چھوٹا بچہ یا کوئی بزرگ ہو تو ان سے ادب سے کہو کہ وہ بھی اپنے ہاتھ سے ایک مٹھی چینی اس برتن میں رکھ دے، کیونکہ بزرگوں کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں اور بچوں کے دل بہت پاک ہوتے ہیں۔ پھر تم خود بیٹھو، اس برتن کو اپنے سامنے رکھو اور پورے سکون کے ساتھ یہ عمل شروع۔ جب بندہ دل سے اللہ کا نام لینا شروع کرتا ہے تو اسی وقت اس کے دل میں سکون اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت دھیرے دھیرے اس بندے کو گھیر لیتی ہے اور دل میں عجیب سی تسلی پیدا ہونے لگے۔ سب سے پہلے درود شریف 10 بار پڑھو۔ ہر عمل کی برکت درود شریف سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد استغفر اللہ ربی 41 بار پڑھو۔ اسے پڑھتے وقت دل میں یہ تصور رکھو کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر رہا ہے، تمہاری غلطیوں کو مٹا رہا ہے اور تمہاری زندگی کے بند دروازے کھول رہا ہے۔ کیونکہ کئی بار انسان کی پریشانیاں اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، اور جب بندہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کی حالت بدل دیتا ہے۔ جب یہ سب پورا ہو جائے تو پھر سورۃ الکوثر پڑھو اور اللہ سے اپنی ضرورت مانگو۔ پورے یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگو، اپنے دل کی ہر بات اس کے سامنے۔ اگر تم نے یہ عمل 27 رمضان سے پہلے سچے دل اور پورے بھروسے کے ساتھ کیا تو اللہ کی رحمت تمہاری زندگی میں ایسے بدلاؤ آ سکتے ہیں جن کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ اپنے فضل اور رحمت سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کی غلطیوں کو ڈھک لیتا ہے۔ رمضان کے یہ پل بہت عظیم اور برکت والے ہوتے ہیں۔ اگر تم 27 رمضان سے پہلے سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ پورے یقین کے ساتھ کر لو تو جتنی بار تم اللہ سے مانگو گے اتنی ہی زیادہ رحمتیں تم پر اتریں گی۔ ہر دعا کے ساتھ نور اور سکون دل میں اترتا جائے گا اور تمہیں محسوس ہوگا کہ اللہ کی مہربانی تمہارے قریب آ رہی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ہمارے نیک بزرگ اور صالحین لوگ بھی ایسے ہی اذکار اور عمل کرتے تھے۔ وہ اپنے چاہنے والوں کو بھی یہی بتاتے تھے کہ اگر انسان ان اذکار کو لگاتار پڑھے اور اللہ سے امید لگائے رکھے تو اس کی زندگی میں روشنی آ جاتی، حالات بدلنے لگتے، مشکلیں آسان ہونے لگتی اور رزق ایسے بڑھتا ہے جیسے بارش کی بوندیں زمین پر اترتی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس عمل کو پورے یقین اور سچی نیت کے ساتھ کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ مجھے تیرے سوا کسی کا محتاج نہ بنا،
مجھے اپنے خزانوں سے حلال اور وسیع رزق عطا کر، تو اللہ اپنے فضل سے اسے اتنا دے دیتا ہے کہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، غم دور ہونے لگتے ہیں، بند دروازے کھل جاتے ہیں اور برکتیں اس کے گھر میں اترنے لگتی۔ لیکن یاد رکھو، کبھی کبھی شیطان انسان کے دل میں مایوسی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، تمہاری حالت نہیں بدلے گی، مگر تم ان وسوسوں کو اپنے دل میں جگہ مت دو۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کی زندگی کا نیا صفحہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے وضو کرو اور پورے ادب کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اپنے سامنے وہ ایک مٹھی چینی رکھو اور اللہ کی عظمت کو دل میں محسوس کرو۔ کچھ پل کے لیے آنکھیں بند کر لو اور اپنے رب کو یاد کرو۔ جب انسان دل سے اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کی زندگی میں عجیب سی روشنی آنے لگتی ہے اور دل میں سکون اترنے لگتا ہے۔ اسلام میں توبہ بہت بڑی عبادت۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ خاص طور پر رمضان میں تو رحمت کے دروازے پوری طرح کھلے ہوتے ہیں۔ اگر بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف لوٹ آئے تو اللہ اس کی زندگی کو پاک اور صاف بنا دیتا ہے اور اس کے دل کو نئی روشنی دے دیتا ہے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور پورے خشوع کے ساتھ کہو، یا شافی انت شافی۔ اسے بار بار پڑھو اور دل میں یقین رکھو کہ اصلی شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ وہی ہر بیماری کو دور کر سکتا ہے، وہی ہر پریشانی کو ختم کر سکتا ہے اور وہی ہر غم کو خوشی میں بدل سکتا ہے۔ جب یہ یقین دل میں اتر جاتا ہے تو انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے رحمت کی ہوائیں اس کے چاروں طرف چلنے لگی۔ جب بندہ ان لمحوں میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کی زندگی میں برکتیں آنے لگتی ہیں، اس کے کاروبار میں آسانی ہوتی ہے، اس کے گھر میں سکون آتا ہے، اس کے دل سے ڈر اور بے چینی دور ہونے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ نیک لوگ ان اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان کے اثر کو دیکھا تھا۔ یہ عمل بہت آسان ہے اور زیادہ وقت بھی نہیں لیتا۔ کچھ لوگ اسے 5 منٹ میں پورا کر لیتے ہیں اور کچھ 10 منٹ میں، مگر اس کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی اسے کرو تو پورے دل کے ساتھ کرو اور ہمیشہ یاد رکھو کہ دینے والا صرف اللہ ہے۔ وہی رزق دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی دلوں میں محبت ڈالتا ہے اور وہی بندے کو سکون دیتا ہے۔ رمضان کے ان مبارک پلوں میں خاص طور پر استغفار اور تسبیح زیادہ پڑھنی چاہیے۔ ان اذکار کی برکت سے انسان کی زندگی سے بہت سی مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، رشتوں کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، کاموں میں رکاوٹیں دور ہوتی ہیں اور اللہ اپنے بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ اگر کوئی انسان بیمار ہو، پریشان ہو یا علاج کے باوجود راحت نہ مل رہی ہو تو اسے اللہ سے دعا کر، کیونکہ شفا دینے والا صرف وہی ہے۔ قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یعنی جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ جب انسان اس یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ اسے وہاں سے بھی دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اس عمل کو 27 رمضان سے پہلے سورۃ الکوثر کے وظیفے کے ساتھ کرو اور اپنے رب سے دل کھول کر مانگو۔ جتنا زیادہ تم مانگو گے اتنی زیادہ رحمتیں تم پر اتریں۔ جب انسان پورے یقین کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی دعا قبول ہونے لگتی ہے، اس کی حاجتیں پوری ہونے لگتی ہیں، اس کے کام آسان ہونے لگتے ہیں اور دل کے اندر چھپی ہوئی پریشانیاں دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتی۔ عمل دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے مگر اس کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اسے سچے دل، محبت اور تواضع کے ساتھ کرے اور 27 رمضان سے پہلے سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ پڑھے تو اللہ اس جسمانی اور روحانی بلاؤں سے بچا لیتا ہے اور اس کے لیے بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک عظیم سورہ پڑھی جاتی ہے۔ جب تم اس عمل کے ترتیب کو سمجھو گے تو محسوس کرو گے کہ اس میں کتنی خوبصورتی ہے۔ اس میں استغفار بھی ہے، ذکر بھی ہے، دعا بھی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی ہے۔ جب بندہ ان سب کو ایک ساتھ کرتا ہے تو اس کی روحانی حالت بدلنے لگتی ہے، وہ ایک نور سے دوسرے نور کی طرف بڑھتا جاتا ہے اور اس کا دل پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ اللہ کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ اس کی ہر آیت انسان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ کتنا عظیم ہے،
اس کی قدرت کتنی بڑی ہے اور اس کی دولت اور بے نیازی کتنی مکمل ہے۔ جب انسان ان آیتوں کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کا بھروسہ اللہ پر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس سورہ کا اصلی پیغام یہ ہے کہ اللہ ہی گھڑنی ہے اور اس کے سوا ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ وہی کافی ہے، وہی ہر چیز پہ قادر ہے اور وہی ہر کام کا اصلی مالک ہے۔ انسان جب یہ بات دل سے مان لیتا ہے تو اس کا دل لوگوں سے ہٹ کر صرف اللہ کی طرف لگ جاتا ہے۔ جب بندہ اپنے دل کی امیدیں صرف اپنے رب سے جوڑ لیتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن جو انسان ان حقیقتوں سے غافل رہتا ہے اس کی زندگی میں پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور وہ الجھنوں میں پھنسا رہتا ہے۔ چلیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اصلی سہارا صرف اللہ ہی ہے۔ رمضان کے ان برکت بھرے لمحوں میں رحمتیں ہر وقت اترتی رہتی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ روزہ افطار کے وقت اللہ تعالی ہر دن لاکھوں بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ سوچو اگر کوئی بندہ ایسے وقت میں سچے دل سے اپنے رب کی طرف لوٹ آئے اور اس سے دعا کرے تو اس پر کتنی بڑی رحمت اتر سکتی ہے۔ جب انسان یہ یقین اپنے دل میں بسا لیتا ہے تو اس کے دل سے ڈر ختم ہونے لگتا ہے اور اس کی جگہ سکون آ جاتا ہے، کیونکہ انسان کے زیادہ تر ڈر دنیا کی پریشانیوں سے جڑے ہوتے ہیں، مگر جب وہ اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس عظیم سورہ کے بارے میں بہت سے اہل علم نے بھی اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب سے بھی اس کے معنی اور اس کی اہمیت کے بارے میں باتیں نقل کی گئی ہیں، کیونکہ اس میں توحید کا بہت صاف اور مضبوط پیغام ہے۔ اسی طرح جعفر الصادق سے بھی بیان کیا گیا کہ جو انسان اسے یقین کے ساتھ پڑھے اللہ اسے لوگوں کی برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اسے پڑھتے وقت داہنی طرف، پھر بائیں طرف، پھر اپنے سامنے اور اوپر نیچے ہلکا سا دم کر لینا چاہیے تاکہ اللہ ہر طرف سے حفاظت فرما دے۔ لیکن اسے جلد بازی میں نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ ٹھہر کر اور خشوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جیسے کہ محمد قرآن کی تلاوت فرماتے تھے اور اپنے صحابہ کو سکھاتے تھے۔ یہ سورہ اپنے معنی اور مقصد کے لحاظ سے بہت عظیم ہے۔ جب اسے پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروعات کرو اور پورے دل کے ساتھ پڑھو۔ کچھ روایتوں میں انس ابن مالک سے بھی اس کی برکتوں کا ذکر ملتا ہے کہ جو بندہ اسے لگاتار پڑھتا ہے اسے بڑی بھلائی حاصل ہوتی۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر کسی انسان پر کسی کا حق ہے جیسے قرض یا کوئی اور ذمہ داری تو وہ صرف عمل کرنے سے ختم نہیں ہوتا، اسے ادا کرنا یا معافی لینا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے عمل کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے حقوق بھی پورے کرنے چاہیے۔ اور اگر تم پورے یقین اور سچائی کے ساتھ 27 رمضان سے پہلے سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ پڑھ لو تو انشاءاللہ تمہاری زندگی میں آسانی، برکت اور سکون کے دروازے کھلنے لگیں گے۔ اور ایک اور آیت جو میں نے آپ کو سنائی سورہ زمر کی آیت نمبر 53، بعض لوگوں پر کچھ مایوسی طاری ہو جاتی، ہم اتنے عرصے سے گناہ کرتے چلے آ رہے ہیں، کیسے معافی، کیسے ممکن ہے، کیسے چھٹکارا ملے گا؟ ایسے لوگوں کے لیے ان کے اطمینان کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے یہ آیت عظیم ترین آیات میں سے قرآن میں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ظلم اٹھایا ہے، زیادتی۔ تم اگر گناہ کرتے رہے ہو تو اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میرا تو کچھ نہیں بگاڑا۔ اللہ تو غنی ہے، اس کی تو سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ایک حدیث قدسی میں الفاظ آئے ہیں، میرے بندو اگر تم سب کے سب اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمام انس و جن اور اولین سے لے کر آخرین تک کسی بدترین انسان جیسے فاسق و فاجر ہو جائیں، سب ابلیس بن جائیں، تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں۔ اور اگر تم سب کے سب اولین و آخرین اور انس اور جن سب مل کر جو متقی ترین انسان ہو سکتا ہے ویسے بن جاؤ، ابو بکر صدیق بن جاؤ، تب بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بگڑتا نہیں ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے تو اپنا نقصان۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے اے نبی، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، ظلم ڈھایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میں آج بعض حدیثیں اس موضوع پر آپ کو سناؤں گا، عجیب چشم کشا حدیثیں ہیں۔ میں نے چونکہ اس موضوع پر گفتگو کرنی تھی تو میں نے کچھ اس مرتبہ احادیث کا تفحص کیا، تو واقعہ یہ ہے کہ بعض احادیث پڑھ کر
خود میری جو ہے میرے علم میں اضافہ ہوا، ادھر میری توجہ آج تک نہیں گئی تھی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، لہذا مایوس نہ ہو، اصلاح کا۔ احادیث میں بات آپ کو سناؤں گا، اس سے پہلے اس کا فلسفہ سمجھ لیجئے اصل میں کیا ہے۔ دیکھیے، ایک ہے طبیعی اعمال، فزیکل، ان کا ہم دنیا میں اصول یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج لازم اور اسے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ آپ نے سنکھیا کھایا تو مریں گے، چائے کھانے کے بعد آپ نے خودکشی کا ارادہ کیا، سنکھیا کھا لیا، اب چاہے آپ پر ندامت ہو، پشیمانی ہو، پریشانی ہو، توبہ کریں، بچنے کا کوئی سوال نہیں، مرنا ہی مرنا۔ اتنا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی معجزانہ کسی قدرت سے اس عمل کا جو طبعی نتیجہ ہے اس کو نکلنے سے روک۔ آگ کی فطرت ہے کہ وہ جلاتی ہے، اللہ کے حکم کے تحت حضرت ابراہیم کو اس نے نہیں جلایا، یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم۔ لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، یہ تو ایک دفعہ ہو گیا بس۔ اللہ جب چاہے اب بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ روز روز نہیں ہوتا۔ روز روز جو بھی فزیکل لاز ہیں وہ چلتے ہیں، اگر وہ نہ چلے تو کوئی سائنس پاسبل ہی نہ ہو، کوئی ٹیکنالوجی ممکن ہی نہ ہو۔ یہ تو ان فزیکل کیمیکل لاز جو ہے ان کا دوام ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری سائنس اور ٹیکنالوجی اب کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں وہی کا عمل نہ بن جائے۔ تو یہ توبہ جو ہے فزیکل اعمال میں مفید نہیں ہے، چاہے آپ پر یہ احساس میں کیا کر بیٹھا، کیا میں نے کیا، کیوں میں نے کھا لیا یہ سن کیا، تو توبہ سکتا۔ جو اخلاقی اعمال ہے ان کا قانون یہ نہیں ہے، اخلاقی اعمال کے نتائج ختم ہو جاتے ہیں توبہ کے ساتھ۔ یہ ایک بہت بڑا قانون، بہت بڑا قانون۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی گناہ سے انسان کی فطرت میں کوئی ایسی مستقل کجی واقع ہو جائے کہ جس کی اصلاح کی کوئی صورت ہی نہیں۔ بڑے سے بڑے توبہ کرو، خلوص دل سے کرو، جو اس کے اصول ہیں، جو اس کے قواعد ہیں، جو اس کے ضوابط ہیں، جو اس کی شرائط ان کو پورا کرو۔ تو بڑے سے بڑے، برے سے برے اعمال، میں حدیثیں آج آپ کو سناؤں گا، حیران، کیونکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ مباحث میں چونکہ لوگوں کو اصلاح کی ترغیب دلانی ہوتی ہے تو وہ جو انذار کا پہلو ہے اسے زیادہ نمایاں کیا گیا۔ اللہ کی طرف سے شدید ذو انتقام، اللہ انتقام دے، اللہ سزا دینے والا۔ لیکن یہ دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بہت اہمیت کا کہ طبیعی اعمال کے نتائج اور عواقب اور اخلاقی اعمال کے نتائج و عواقب یہ ایک جیسے نہیں۔ اب اس معاملے میں تاریخ مذاہب عالم میں جو بہت بڑی غلطی ہوئی، تورات میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے جو غلطی اور خطا ہو گئی تھی، آپ اندازہ کیجئے کیا مقام اللہ نے عطا کیا تھا، سارے فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کروا دیا تھا، اور ایک ہی حکم تو دیا تھا نا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور تو ابھی کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی لمبے چوڑے احکام نہیں تھے، کھاؤ جہاں سے چاہو، اس ایک درخت کے پیچھے پاس بن جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور وہی کام کر بیٹھے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام۔ کتنا بڑا۔ لیکن قرآن نے وضاحت کر دی کہ آدم نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر، اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھے، ندامت دل میں پیدا ہو گئی حضرت آدم، لیکن الفاظ نہیں تھے، کن الفاظ میں اللہ سے معافی مانگوں، اسے خطا ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہوئی، وہ الفاظ بھی اللہ نے سکھائے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، یہ ہے جس میں کہ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے ان کے نوجوانی کے دور کا، جس پر میں بھول رہا ہوں کہ داغ دہلوی تھے یا کوئی اور تھے کہ جنہوں نے علامہ سے کہا تھا میاں اس عمر میں، اور یہ شعر اس بڑی محفل میں بات آئی تھی کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال میں۔ انفعال کہتے ہیں عربی میں پشیمانی، شرمندگی، اور عام طور پر جب کسی انسان پر پشیمانی اور شرمندگی طاری ہوتی ہے تو پیشانی جو ہے اس پر کچھ پسینہ سا آتا ہے۔ تو قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، اللہ کی نگاہ میں ان کی اتنی قیمت، ان کی اتنی وقت میرے بندے نے پشیمانی اختیار کی ہے، اپنے اس غلط کام کے اوپر اسے رنج اور افسوس ہو رہا ہے، تو اللہ کی نگاہ میں اس کی یہ عظمت ہے، یہ قدرت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کے دل میں وہ پشیمانی پیدا ہو گئی تو الفاظ نہیں تھے، کن الفاظ میں؟ ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس منہ سے آپ سے بات کروں، میری حیثیت نہیں ہے، میں کن الفاظ میں اپنی جو ہے خطا کا اعتراف۔
تو اللہ نے وہ کلمات خود سکھا دیے، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ یہ چیز کہیں تورات جب دوبارہ مرتب ہوئی ہے تو وہ نکل گئی، اس میں رہ گئی، باقی اس میں شامل نہیں۔ یہ تاریخی اعتبار سے جان لیجئے، تورات جو ہے وہ آج سے 2500 بلکہ 2600 برس قبل سے دنیا سے غائب ہے۔ یہ تورات کا جو نسخہ تھا یروشلم میں 587 قبل مسیح میں جب نبوکدنضر نے، شاید آج کل آپ دیکھ رہے ہوں یہ عراق کی جنگ میں عراق کے جو خاص ڈویژنز ہیں عراقیوں کے ریپبلکن گارڈز کے، ان میں سے ایک کا نام جو ہے وہ نبوکدنضر ڈویژن، ایک کا حمورابی ڈویژن ہے۔ حمورابی جو ہے عراق کا بہت پرانا بادشاہ تھا اور تاریخ انسانی میں سب سے پہلا قانون اس نے مرتب، حمورابی۔ یہ بہت پرانی تہذیب ہے، دنیا کی غالباً سب سے زیادہ اینشنٹ تہذیب جو ہے وہ عراق کی۔ حضرت ابراہیم یہی پیدا ہوئے شہر ار میں۔ تو نبوکدنضر نے جب تباہ کیا تھا یروشلم کو، 6 لاکھ آدمیوں کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا بیبیلونیا۔ بابل کا لفظ بھی آج کل آ رہا ہے، کسی زمانے میں وہ عظیم شہر تھا دنیا کا، وہ معمولی سا شہر رہ گیا، نئے شہر بڑھ گئے۔ تو اس وقت سے اس نے جب یروشلم میں جو ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی مسجد تھی اس کو جب گرایا، اس کے بعد سے وہیں پر وہ نسخہ رکھا ہوا تھا، پھر دنیا میں وہ نسخہ یہودیوں کا کہنا ہے کہ موجود ہے۔ مسجد اقصی کے نیچے وہ جب اس نے گرایا تھا تو جو نیچے تہخانے تھے وہ نہیں گرے تھے، وہ محفوظ رہتے، اوپر ملبہ آ گیا، اور وہیں پر وہ تورات اور وہ تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ کا عصا بھی رکھا ہوا ہے اور بہت سے وہ من اور سلوہ کے بھی کچھ نمونے رکھے ہوئے ہیں، وہ تابوت سکینہ اس کا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ذکر ہے، وہ بھی موجود ہے۔ اور جو ربائی وہاں اس وقت تھے ان کے علماء، ان کی لاشیں بھی وہاں پڑی ہوئی، وہ جب ہم کھدائی کریں گے تو دنیا میں سامنے۔ لیکن بہرحال اس وقت جو مجھے کہنا تھا وہ یہ کہ چونکہ اصل تورات اس وقت گم ہو گئی، 150 سال کے بعد اسے پھر یادداشتوں سے کچھ مرتب کیا گیا تو اس میں غلطیاں پیدا ہوئی۔ اب انسانی یادداشت کا معاملہ آ گیا، انہی میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہوئی، اومیشن یہ ہوئی کہ حضرت آدم نے جو توبہ کی اور اللہ نے قبول فرما لیا، اس کا ذکر اس میں نہیں۔ اس سے نتیجہ عیسائیوں نے کیا اختیار کیا کہ وہ اوریجنل سن کہتے ہیں اسے، وہ جو ابتدائی گناہ تھا عظیم جو ہمارے جد امجد آدم سے سرزد ہوا تھا، اس گناہ کا اثر جو بھی بچہ نسل آدم میں پیدا ہوتا ہے وہ لے کر آتا ہے۔ یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسلام کے نزدیک ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ معصوم بلکہ مسلم ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ وَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، یہ تو والدین ہیں اس کے جو اسے مجوسی یا عیسائی یا یہودی بنا لیتے ہیں، ورنہ وہ تو مسلمان ہو، فطرت کی کلین سلیٹ لے کر آتا ہے۔ عیسائیت کہتی ہے ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے بنیادی طور پر گناہگار ہے، اپنے جد امجد کے گناہ کا بوجھ لے کر آ۔ اب اس کا علاج انہوں نے پھر کیا تجویز کیا، یہ ہے کہ ایک غلطی پر دوسری غلطی اور دوسری پر تیسری غلطی، خشت اول چون حد بیمار کج تاثریہ بھی ربط دیوار کج۔ اب اللہ نے جب دیکھا آپ کو ہر بندہ جو ہے آدم کی اولاد کا بنیادی طور پر پیدائشی طور پر گناہ گار ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا، صلبی بیٹا مسیح یسوع اسے زمین پر بھیجا۔ یہ الفاظ میرے ہیں کہ اسے قربانی کا بکرا بنا کر اور ان سب کی طرف سے قبول کر لیا، گناہ گاروں کی طرف سے، کہ ان کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا جو عیسیٰ کو مانا۔ یہ عقیدہ ہے عیسائی۔ جڑ کیا ہے کہ گناہ ہو گیا تو گناہ کا اثر تو رہے گا۔ قرآن یہ کہتا نہیں، اللہ دھو دیتا، تمہاری سیرت و کردار کے اوپر بھی جو داغ ہیں دھل جائیں گے، اور تمہارے نامہ اعمال میں جو دھبے ہیں وہ بھی دھل جائیں گے۔ توبہ کرو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کرو وہ توبہ کے جو بالکل خلوص دل کے ساتھ۔ اب میں ذرا آپ کو کچھ احادیث سنانا چاہتا ہوں۔ ایک طرح کا یہ تبشیر کا پہلو ہے آج ہماری گفتگو میں کہ جو نمایاں ہوگا۔ یہ بعض احادیث تو چھوٹی چھوٹی ہیں اور یہ بہت مرتبہ میری گفتگو میں آ چکی ہے، صرف اس وقت حوالہ دے کر گزر جاؤں گا۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، خطا کار بھی نہیں، بہت خطا کار، بہت خطا کار، لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں کہ جو خوب توبہ کرتے ہیں۔ غلطی ہو گئی توبہ کر۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو، اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اوپر یہ کام میں نے نہیں کرنا اور ایک دفعہ وہ کام چھوڑ دیں تو توبہ ہو گئی۔ پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی رو میں بہہ گئے
پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہے وہ پڑے، پھر غلطی، کوئی بات نہیں، پھر ہو گیا، پھر توبہ کر۔ تواب اسی لیے کہا بار بار توبہ کر۔ تو کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التواب۔ دوسری حدیث یہ بھی ابن ماجہ اور بہقی میں ہے، حضرت